نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تجوید القرآن کورس کا دوسرا لیکچر ہے۔ میں آپ تمام ساتھیوں کو اس کورس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ محترم ناظرین، پہلے لیکچر میں آپ کو تجوید کی اہمیت کے متعلق بتلایا تھا۔ آج ہم آداب قرآن پر مختصر سی گفتگو کرنے کا شرف حاصل کریں گے۔ محترم سامعین، قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے باوضو ہونے کے بعد ہمیں کن آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے؟ ان میں سے سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ کہاں پڑھی جائے گی۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب بھی ہم تلاوت شروع کرتے ہیں تو اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ ہم کسی سورہ مبارکہ سے شروع کرتے ہیں، تلاوت کا آغاز کسی سورہ مبارکہ سے کرتے ہیں یا درمیانے سورہ سے کرتے ہیں، سورہ مبارکہ کے درمیان سے کرتے ہیں۔ یہ دو طریقے ہیں۔ اگر ہم تلاوت کا آغاز کسی سورہ مبارکہ سے کریں تو اس کے لیے ہمیں اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس کے میں ہم اعوذ باللہ بھی پڑھیں گے اور بسم اللہ بھی پڑھیں گے۔ اور اگر ہم کسی سورہ مبارکہ کے درمیان سے تلاوت کا آغاز کر رہے ہیں تو اس صورت میں اعوذ باللہ پڑھنا تو ضروری ہے اور بسم اللہ پڑھنا بھی بہتر ہے۔ اسی طرح اگر ہم تلاوت کرتے کرتے درمیان میں کوئی سورہ مبارکہ آ گئی تو اس کے لیے بھی بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ ہاں، اگر سورہ توبہ درمیان میں آ گئی ہے تو اس کے لیے ہم بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، باقی جو بھی صورت آئے گی، جو بھی سورہ مبارکہ آئے گی، اس کے لیے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں گے۔ تو یہ چند اہم آداب تھے۔ اس کا لحاظ رکھنا، اس کی رعایت رکھنا یہ قرآن مجید کے آداب میں سے ہے اور یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کا ضرور لحاظ رکھیں۔ انشاءاللہ آئندہ جو لیکچر ہوگا اس میں آپ کو باقاعدہ تجوید کا آغاز کروا دیں گے اور اس میں انشاءاللہ مخارج سے ہم شروع کریں گے کہ کون سا حروف کون سی جگہ سے ادا ہوتا ہے، تاکہ ہمارے لیے قرآن مجید پڑھنا آسان ہو جائے اور اس کے مخارج اور تجوید کا لحاظ رکھنا بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید سے جڑے رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔